زمانہ قدیم میں چینیوں نے جب چاہا کہ وہ بیرونی خطرات اور لٹیروں کے حملوں سے محفوظ رہیں تو انہوں نے اس مقصد کے لیے عظیم دیوار چین تعمیر کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی اونچائی اور مضبوطی کی وجہ سے کوئی بھی اس پر چڑھائی نہیں کر سکے گا، لیکن عظیم الشان دیوار کی تعمیر کے بعد پہلے 100 سال کے دوران چین پر باہر سے 3 بار حملہ کیا گیا، اور تینوں بار دشمن کے لشکر کو دیوار میں شگاف ڈالنے یا دیوار پر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ ہر بار وہ دروازے کے محافظوں کو رشوت دے کر ساتھ ملاتے اور دروازے سے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ چینی دیوار بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے، لیکن وہ عوام کو ایک قوم بنانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے دیوار کی تعمیر پر سارا سرمایہ اور تمام وسائل خرچ کر دیے، مگر انسانوں پر خرچ کرنے، انہیں وسائل مہیا کرنے اور انہیں سماجی اقدار سکھانے میں ناکام رہے تھے۔ ایک شخص کی تعمیر کسی بھی چیز کی تعمیر سے زیادہ اہم ہے۔ افراد پر خرچ کرنا ہر صورت اہم اور مقدم ہونا چاہیے۔ افراد کے بعد معاشرے، ریاست اور ریاست کے دفاع کی تعمیر کا فائدہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے نوجوان طلباء کو اسی اہم سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی انتظامی عہدے پر پہنچیں تو وہ یاد رکھیں کہ کیا اہم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ اہم مضمون توقیر بھملا صاحب نے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کی عربی کتاب مستقبل کا مطالعہ سے اردو ترجمہ کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی دنیا کا وہ فرد جو مشرقی علوم و فنون میں مہارت یا دلچسپی رکھتا ہو اسے اورینٹیلسٹ یا مستشرق کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کے بقول مستشرقین میں سے ایک کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کی تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، خاندان کو تباہ کرنا، دوسرا، تعلیم کو تباہ کرنا، اور تیسرے، ہیرو اور آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنا کر تمام تاریخی حوالہ جات کو مشکوک قرار دے دیں۔ خاندان کو تباہ کرنے کے لیے عورت کے بطور ماں کردار کو ختم کر کے اسے محض گھریلو خاتون یا ہاؤس وائف کے طور پر ہر جگہ متعارف کروایا جائے، تاکہ وہ ماں جو گھر میں خاندان کی ابتدائی اور اہم اکائی ہے وہ شرمندہ ہو کر اپنے کردار سے متنفر ہو جائے اور خود کو محض کام کاج والی سمجھتی رہے۔ تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے آپ استاد کو معاشرے میں چندہ اہمیت نہ دیں اور اس کی حیثیت کو اتنا بے وقت، ذلیل اور پست کر دیں کہ معاشرے کے دیگر افراد کو استاد سے برتر اور نمایاں مقام مل جائے، تاکہ طالب علم استاد کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ ہیرو، رول ماڈل، آئیڈیل شخصیات کو متنازع بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے اہل علم افراد کو حقیر ثابت کرنا ہوگا۔ انہیں معاشرے کا کم عقل اور نا تجربہ کار افراد بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ ان کے علم پر ہر وقت شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے اور نہ کوئی ان کی پیروی کرنے کا سوچے۔ اگر سماج سے باشعور ماں کا کردار ختم ہو جائے، قابل اور فرض شناس استاد غائب ہو جائے، ہیرو، آئیڈیل یا رول ماڈل کے ساتھ تاریخی اور تہذیبی حوالہ جات معدوم ہو جائیں تو نوجوانوں کو اقدار پر کون کھڑا کرے گا؟ اور یہی وہ واردات ہے جو انگریز نے اس معاشرے میں تسلط قائم کرنے کے بعد کی تھی، اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اقبال نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ یوں تو مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔